اپنے ان بندوں کی صفات بیان کی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے قرار دیا ہے۔ رحمان کے بندوں کو حاصل ہونے والی جنت اور ناکام لوگوں کو حاصل ہونے والی جہنم کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ میں بھی کہاں تیرا تو وہ بھی کہے تیرا، ربا تیرا کچھ نہیں جانتا جے تو ہی کہہ دے میرا، جس کو اللہ تعالیٰ اون کرے کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ۔ ایتھیسٹک اصل تصور کیا ہے، ملحدانہ تصور کیا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ بنی اور آپ سے آپ چل رہی ہے، یعنی صرف لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے اپنی عمارت کا اور اپنے اقتدار کا یہ تبذیر ہے۔ یہ ہم کہا گیا کہ کل ما یابا بکم ربی، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سورہ فرقان قرآن مجید کی 25ویں صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع ہیں۔ ناظرین، اس کے 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی صفات بیان کی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے قرار دیا ہے۔ میں ایک بات کی وضاحت یہاں کرتا چلوں کہ ہم عام طور پر جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بات جو ہے کہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندے یعنی رحمان کے بندے کہہ رہے ہیں، اور یعنی وہ اللہ کے چہیتے اور اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ ناظرین، اس رکوع کی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اس کی تخلیقات ہیں ان کی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں۔ کل 10 صفات رحمان کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کی ہیں، جن میں 5 پہلے ہیں، پھر اس کے بعد 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر 5 صفات کا بیان ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کو حاصل ہونے والی جنت اور ناکام لوگوں کو حاصل ہونے والی جہنم کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے اس رکوع کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں، میں چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت کرے یا شکر کرے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری قیامگاہ ہے۔ اور اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا کو پائے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی طرف سچی رجوع کرتا ہے، اور وہ بندے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب وہ فضول کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں کے ذریعے جب نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہی لوگ ہیں جن کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کا استقبال دعا اور سلام سے کیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور قیامگاہ ہے۔ اے نبی کہہ دو اگر تمہاری عبادت نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، اب جب کہ تم نے حق کو جھٹلایا ہے تو عذاب لازمی ہو کر رہے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ فرقان کا یہ 6واں رکوع اس میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا، اور خاص طور پر جو 10 صفات رحمان کے بندوں کی، 3 بڑے یعنی کبیرہ گناہ، اور شروع میں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیوں کا ذکر کیا۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے برج
چاند اور سورج کی مثال یہاں رکھی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ جس کو اللہ خود کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کواں تیرا تو وہ بھی کہے تیرا، ربا تیرا کچھ نہیں جانتا جی تو بھی کہہ دیں میرا. جس کو اللہ تعالیٰ اون کرے کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ، تو اس کا تو سب کام ہو گیا، اس کا ہی تو کام ہو گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میرا بندہ ہے. برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو. ٹھیک. یہ سورت احزاب میں یا سورت نور میں جہاں پردے کے احکام آئے ہیں، سورت احزاب میں وہاں حکم دیا گیا کہ کرنا فی بیوتکن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو گھروں میں قرار پکڑو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو. بالکل ٹھیک. یہ لفظ استعمال ہوتا تھا پرانے زمانے میں شہر کی فصیل پر لگی ہوئی اونچی اونچی روشنیوں پر، تاکہ دور سے قافلوں کو معلوم ہو جائے کہ انٹرنس ادھر ہے، بالکل ٹھیک. شہر میں داخل ہونے کا راستہ یہ ہے. ٹھیک. اسی لفظ کو یہاں بیان کیا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. اب ابھی ہم آسمان تک ہی نہیں پہنچے تو برج تک ہم تو دروازوں تک کیسے پہنچیں گے اور پھر برج تک کیسے پہنچیں گے؟ لیکن صدق اللہ العظیم، اللہ نے فرمایا ہے تو ٹھیک فرمایا ہے، بالکل ٹھیک. ایسا ہی ہوگا. ٹھیک. اور سورج اور چاند کی یہاں پہ مثال اس لیے تو شاید نہیں ہے کہ سورج میں ایک حرارت ہے جو کہ وہ خود پیدا ہو رہی ہے اندر ریئیکشن کی وجہ سے. چاند بھی روشن ہے لیکن چاند میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. یہ کنٹراسٹ دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور اللہ نے آسمان میں ایک جلتا ہوا چراغ اور ایک روشن چاند بنایا. ٹھیک. یہ حقیقت ہے کہ جلنے کا عمل صرف سورج میں ہوتا ہے اور چاند اس سے صرف روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کے اپنے اندر جلنے کا عمل نہیں ہوتا. تو ایک بہت بڑی بات تھی جو یہاں سادہ الفاظ میں کہہ دی گئی تھی، لیکن آج وہ سائنٹیفکلی پروو ہو رہی ہے کہ ایسا ہی ہے کہ دونوں چیزیں روشن ہیں لیکن ایک میں ریئیکشن ہو رہا ہے اور ایک میں نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چیز جو اس سے اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے دن اور رات بنائے. اب جو جن کی طرف یعنی کفار کی طرف اس کا یہ ابھی آیت اتری ہے تو ان سے وہ تو دن رات کو دیکھ رہے تھے، روز اس کا گھٹنا بڑھنا سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان کے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں تھی. تو پھر اس سے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اصل میں یہ مضمون پہلے ہم ڈسکس کر آئے ہیں سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کے حوالے سے کہ نشانیاں ہوتی کیا ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہے ایک جانور کا سا نوٹ کرنا کہ یہ دن ہے ایک رات ہے، ہر چڑیا، ہر مچھلی، ہر چوپایا وہ اس کو نوٹ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ توقع رکھی ہے کہ وہ اس پر غور کرے کہ یہ دن کا نظام اور رات کا نظام کس نے بنایا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی اسی کے ساتھ وابستہ ہے. ایز این انڈیویجول بھی دن اور رات، یعنی رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، قرآن مجید میں کئی دفعہ اس کا ذکر ہے، اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے. اگرچہ ہم نے اب الٹ کر دیا ہے کہ رات 3 بجے تک بیٹھ کر کمپیوٹر پر کام کرتے رہو اور پھر اس کے بعد سو جاؤ. یہ بالکل غلط ترتیب ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ ہمارا جو سارا فصلوں کا نظام ہے یہ رات اور دن کے ساتھ وابستہ ہے. اسی لیے گرمیوں کی فصلیں اور پھل اور ہیں اور سردیوں کی فصلیں اور پھل اور ہیں. سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں. گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو اسی سے یہ سارا کا سارا جو ایگریکلچر کا نظام ہے وہ وابستہ ہے اور اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی جو سردیوں کی فصلیں ہیں وہ بھی انسان کھاتا ہے اور پھل کھاتا ہے، اور گرمیوں کے فصلیں جو ہیں وہ بھی انسان اس سے بینیفٹ لیتا ہے اور اس کے پھل کھاتا ہے. تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نظام میرے لیے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے obviously. یعنی اصل میں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو بات ہے وہ کبھی نہیں ہمیں بھولنی چاہیے. ایتھیسٹک اصل تصور کیا ہے، ملحدانہ تصور کیا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ بنی اور آپ سے آپ چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب کیا ہے کہ ایکسیڈنٹلی، اول تو ایکسیڈنٹ روز روز نہیں ہوتے. ایکسیڈنٹ تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے نا، دوسری دفعہ آپ اس کو ٹکر ماریں گے وہ تو آپ کا اپنا ایکٹ ہے، ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے. تو پھر آپ جتنا مرضی ایکیوریسی کے ساتھ وہی ٹکر مارنے کی کوشش کریں، اس کے وہ رزلٹ کبھی برآمد نہیں ہو سکتے جو کل ہوئے تھے. تو یہ جو تسلسل کے ساتھ دن اور رات کا آنا
اور یہ سارا کا سارا نظام جو ہے انسان کی پیدائش، انسان کی پرورش، یہ ایکسیڈنٹس نہیں ہے. تو یہ رات دن کا آنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو کہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا، یا اللہ کا شکر ادا کرے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں. اب یہ چال کا، اور دوسرا اس کے بعد پھر جب جہل سے کوئی بات کرے تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں. پہلی بات یہ چال میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ چال کا یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں، چال کی پہچان ہوتی ہے. ایک آدمی جب وہ یوں کر کے چلتا ہے، تکبر سے چل رہا ہے، تکبر سے چل رہا ہے. اور آہستہ سے چلنا، یہاں مراد جو ہے نرمی سے چلنا، اس سے مراد آہستہ چلنا نہیں ہے. یعنی ایک ہے ایڑی مار کر اکڑ کر چلنا، اور ایک ہے نرمی سے پاؤں رکھنا زمین پر. اس میں عاجزی ہے، یہاں پہ اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس طرف تو نہیں ہے کہ چال انسان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد ہے کہ جب جہل سے کلام کریں تو کہتے ہیں سلام. تو کیسے پتہ چلے گا یہ جہل ہے یا پوچھ رہا ہے بات؟ جو آدمی بات سمجھنا نہیں چاہتا، آپ سے خام خواہ الجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سلام کر کے اس سے رخصت ہو جائے. یعنی اگر آپ کے اندر سے آواز آئے کہ یہ بندہ سمجھنے میں نہیں، یہ صرف سینگ پھسانے کے چکر میں ہے، تو آپ اس سے سلام کر کے سلام کر کے علیحدہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہاں بھی اس سے اگلی آیت ہے کہ جو ان کی راتیں ہیں وہ اپنی راتیں قیام اور سجدے میں گزارتے ہیں. میرا ایک کویسچن ہے کہ آج کے دور میں جب کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ ہماری امت کے لیے کرنے ضروری ہیں، ان کی ہدایت کے لیے سارا کچھ، اگر کوئی شخص نماز میں نہ لیکن ہو اللہ کے راستے کا ہی کام، لیکن وہ کرے رات کو اس طرح وہ کر رہا ہے، جاگ رہا ہے، اور وہ سارے کام وہ کر رہا ہے جو کہ صرف اللہ کے راستے میں، تو کیا اس کا قائم مقام ہوں گے؟ نہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے. اس کو پھر اس کو یعنی نماز ہی ہے جو نماز اول تو یہاں پر رات کی نماز یعنی تہجد کا ذکر ہے، وہ ویسے ہی نفل ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جو اس کے فوائد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خواہ انسان دنیاوی جو انگیجمنٹس ہیں ان میں کتنا اونچا گیا ہوا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی اپنی حیثیت ہے. یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل. یعنی جو اللہ کے ساتھ اس کی جب دوستی ہو گئی ہے، اس کے سامنے جو تھا وہ آنکھیں اس کی کلیئر ہو گئی ہیں، تو وہ جو اللہ کے ساتھ مناجات ہیں یہ وہ ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگیجمنٹس کا آپ اندازہ لگائیں نا، یعنی آن ایوریج ہر 15 20 25 دن کے بعد کوئی جنگ ہے. اس کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور جوں سلطنت وسیع ہو رہی ہے، اس کے مسائل نئے انگیجمنٹ ہے نا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ازواج تھیں، ان کے ساتھ بھی ایک انگیجمنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید گواہ ہے کہ آپ آدھی رات، 2/3 رات اور 1/3 رات جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، خرچ میں اعتدال، اب وہ یعنی کہ ان کا خرچ یہ ہے کہ وہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، تو یہ اس کو فضول خرچی، تنگی، یہ دونوں کے درمیان؟ اصل میں فضول خرچی جو ہے وہ کبھی بھی فگرز میں نہیں ہوتی. ٹھیک. یعنی ایک ارب پتی کی فضول خرچی اور ہے، اور اس کی کنجوسی اور ہے. اور اس کی جو کنجوسی ہے وہ کسی دوسرے آدمی میڈیوکر کی شاید وہ اسراف ہو، فضول خرچی ہو. تو یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. انسان خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اس لمٹ کے اندر رہنا ہے، میں ایسا لباس نہ پہنوں، ایسی گاڑی استعمال نہ کروں جس سے لوگوں کا دل دکھے. جب ایک اپنا روپ ڈالنے کے لیے، یہ کام کرنے کے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو خرچ کرنا، ضرورت کے تحت خرچ کرنا کوئی برا نہیں ہے. کسی کا کام سائیکل پہ چلتا ہے تو سائیکل اس کے لیے ضرورت ہے، کسی کے لیے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے تو موٹر سائیکل ہے، کسی کے لیے 4 ویلر کی ضرورت ہے تو اس کے 4 ویلر جو ہے وہ لینا کوئی فضول خرچی نہیں ہے. لیکن اسی یعنی 4 ویلر میں اب نیا برانڈ، نیا ماڈل، پھر یعنی کرولا کے مقابلے میں مرسڈیز کے مقابلے میں اور آگے سے آگے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے. لیکن ایک شخص جو ہے اس کی سفر جو ہے اس کے طویل ہے، مسافت طے کرنی پڑتی ہے، اور مہران ظاہر ہے انکمفرٹیبل گاڑی ہے، اس کے مقابلے میں اگر وہ کرولا یا اس سے بھی کوئی بہتر گاڑی جو ہے اس کو آپ کرتا ہے تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے. یہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے. مقصد یعنی اس کا اپنے جسم کے آرام ہے تاکہ وہ بہتر کام کر سکے. اور ایک اور بھی چیز کی وضاحت کریں کہ جو اسراف ہے، کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پیسہ خرچ کرنا فضول ہے وہاں خرچ کیا ہوا ایک پیسہ بھی اسراف ہے. اصل میں قرآن مجید میں 2 اصطلاحات آئی ہیں. ٹھیک.
ایک ہے اس میں، یہ اگلا سبق ہمارا آئے گا اسی پر انشاءاللہ، کہ ایک ہے اسراف، یہ ہے کہ ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. ایک ہے تبذیر، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تبذیر ہے، بے جا خرچ کرنا، ایسے خام خواہ. ٹھیک. یعنی صرف لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے اپنی عمارت کا اور اپنے اقتدار کا، یہ تبذیر ہے. یعنی کہ جو شادی بیاہ ہو رہے ہیں تو خرچ ہو رہا ہے، جو آتش بازیاں ہو رہی ہیں اور بڑے دور دور تک برقی کمکوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. یعنی لوگوں کے دل دکھانے والا جو خرچ ہے وہ تبذیر ہے. یہ واضح کرنے کے لیے کہ میں تم سے بہتر ہوں. نہیں، اس میں دیکھیں نا آپ کہ آپ 12 ڈشز سرو کر رہے ہیں ٹھیک اپنے مہمانوں کو، لیکن ان کے آگے چن کون رہا ہے؟ وہ غریب آدمی جس کے گھر میں جوان بیٹیاں 4 بیٹھی ہیں، لیکن ان کے وہ ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس وہ منیمم اماؤنٹ بھی نہیں ہے. اب یہ ہے دل دکھانے والی چیز. باقی آپ اپنے مہمانوں کو بلائیں گے، آپ کے زیادہ مہمان ہیں، وہ 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 10,000 بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان کو کھلائیں، لیکن لوگوں کا دل نہ دکھائیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پھر اب 3 بڑے گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ایک تو شرک، کسی اور کا معبود نہیں بناتے، پھر وہ ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے، اور تیسرا زنا نہیں کرتے. ان تینوں کا اکٹھا اس ترتیب سے ذکر، اس میں بھی کوئی خاص؟ مکی دور کے یہ اکبر الکبائر ہیں، سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، شرک، قتل ناحق اور زنا. مدنی زندگی میں آپ پر اس میں سود ایڈ ہوا ہے، پھر جس کے لیے بڑا انوکھا انداز اختیار کیا گیا. اگر تم سودی کاروبار سے باز نہیں آتے، لین دین سے، تو پھر اللہ اور اس سے رسول کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہاں ان 4 کا ذکر ہے، 3 کا ذکر ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے. اور سر یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مکی دور میں یہ تینوں گناہ ہی بہت زیادہ ہوں، یعنی کہ بہت زیادہ کثرت سے لوگوں میں پائے جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایک مفہوم کہ مطلب تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کا اس ایک لائن میں اس طرح ذکر کیا. سر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کر جو کہ توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. ہاں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان کی کوئی حد نہیں ہے. نارملی کامن سینس کے یہ خلاف ہے، اور خاص طور پر جس نے برائی کی نہ ہو، ہمیشہ برائی کو اوائڈ کیا ہو، یعنی بظاہر اس کی دل شکنی ہو رہی ہے کہ لو جی اس مزے بھی لے گیا تو پھر توبہ بھی مل گئی، ٹھیک ہے، اور معافی بھی مل گئی اور برائیاں بھی نیکی سے بدل گئی. ایسی بات نہیں ہے. یعنی ایک آدمی جس نے برائی کا کبھی راستہ نہیں دیکھا، شکل نہیں دیکھی، اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ اپنی پاک بازی پر قائم رہے. لیکن جو آدمی ایک دفعہ برائی میں انوالو ہو گیا ہو، اس کے لیے وہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر دیتا ہے. پھر یہ بھی دو پہلو ہیں اس کے. ایک ہے اخروی اعتبار سے، یہ بھی پہلے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو مشکل تو ہوگا سمجھنا کہ لکھا ہوا ہے پین سیاہی کے ساتھ تو وہ کیسے مٹایا جائے گا اور کیسے اس پر دوسرا. اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کے آسان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس عبارت کو، جس خانے کو ڈیلیٹ کرنا چاہے وہ ڈیلیٹ کر کے وہاں پر جو مرضی چاہے جو ہے وہاں پر ایڈ کر دے گا. یہ تو اخروی اعتبار سے ہو گیا. لیکن اس کی ایک خاص ڈائمینشن دنیاوی اعتبار سے بھی ہے. یہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے سمجھ میں آتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے ان کا مرتبہ نیچا ہے، لیکن کئی مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو اپریشیٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے، اور حضرت ابوبکر کی رائے کو سیکنڈ نہیں کیا. سب سے موٹی مثال کہ غزوہ بدر کے قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی تھی سورہ محمد میں کہ آپ جب آپ کے پاس قیدی آئیں تو آپ جیسے مرضی ان کو ٹریٹ کریں. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، لہذا کچھ تھوڑا بہت تاوان لے کے اور کوئی سروسز لے کر جیسے بچوں کو پڑھانا وغیرہ ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ اپنے تھے، لیکن اب ہماری جو لڑائی ہوئی ہے اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوئی ہے، لہذا اب یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور نام لے دیے، آپ عباس کو قتل کریں، حضرت عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا
ابوبکر فلاں کو قتل کرے اپنے فلانے رشتہ دار کو، میں اپنے فلانے کزن کو قتل کروں، وہ اس کو قتل کرے، بڑے سخت بات. اچھا وہ کیوں ہوا؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی تجربہ کفر کا تھا ہی نہیں. ان کو تجربہ تھا کہ کفر میں انسان کتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے. لہذا ہی نیو کہ کفر کتنا برا ہے. حضرت ابوبکر کا کوئی اندازہ نہیں تھا. تو یہ کیسے ہوا؟ یعنی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جن کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یعنی کہ جو برے کام وہ کرتے تھے ان کی جگہ ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. یعنی ان کا معمولات چینج. صرف توفیق ہی نہیں، یعنی برائی کی ریکگنیشن کہ برائی ایکچولی ہے کیا. ایک کافر کی، ایک زانی کی، ایک مشرک کی مینٹیلٹی کیا ہے. صحیح، ٹھیک. کیونکہ حضرت عمر نے یہ کام کر کے دیکھے ہوئے تھے، لہذا ان کی مینٹیلٹی پتہ تھی کہ یہ اس قابل ہیں کہ انہیں زندہ نہ چھوڑا جائے. حضرت ابوبکر کو دور سے اندازہ تھا کہ ہاں وہ برائی ہے، لیکن ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ برائی کتنی برائی ہے، کتنی بری ہے. حضرت عمر کو وہ اندازہ تھا. اس لیے جب وہ کنورٹ ہوئے تو پھر وہ برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دی. یعنی اب بدکاری، بے حیائی یہ کام سی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آپ کی بیویوں کا یعنی باہر جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو پردے کے احکام نازل ہوئے. 17 مقامات گرے ہیں مولانا شبلی نے گنے ہیں، مولانا شبلی نعمانی نے، جہاں حضرت عمر کی رائے پہلے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید بعد میں آئی. یہ کیوں ہوا؟ کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بالکل ٹھیک. یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد وہ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے یا لغو کاموں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. ہاں، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. شاہدہ یشہد کے معنی موجود ہونا ہے. اور پھر یہ لفظ گواہی کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے کہ اصل گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. ٹھیک. تو وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے. یہ ترجمہ کر کے دیکھیں تو پورے رکوع کے ساتھ یہ ان لائن محسوس ہوگا کہ بڑے ڈگنیفائڈ لوگ ہیں، جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے. یعنی وہ جگہیں جہاں جھوٹ ہوتا ہو، وہاں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ہماری عدالتیں ہیں، ہماری منڈیاں ہیں، بلا وجہ ضرورت سے جاتے ہیں، وہاں موجودگی اپنی بڑی کراہت کے ساتھ جاتے ہیں، گوارا نہیں کرتے. اور جب لغو بات کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو ڈگنیفائڈلی وہاں سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اولاد اور بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. بیویوں اور اولاد کا تو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کو نیک کی دعا کریں کہ وہ نیک ہوں. متقیوں کا امام بنا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے امام تو مرد کو بنا دیا نا گھر کا. امام تو ہے، وہ امام تو ہے، لیکن اب دعا یہ کہ ہے کہ میرے پیچھے چلنے والے بھی متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں. یعنی کہ ان کو بھی نیکیوں کی توفیق دے دیں، وہ بھی نیک ہو جائیں. نیکی سے زیادہ متقین، اللہ سے ڈرنے والے. بالکل ٹھیک. یہ ایک اونچا مقام ہے، نیک سے بھی اونچا مقام ہے اللہ سے ڈرنے والے کا. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا جنت کا کہ وہ بہترین جگہ ہے، اور جو جہنم ہے وہ رہنے کے لیے. ہاں، جہنم والے کا ذکر پہلے آ گیا تھا نا، ہاں. ان کی دعاؤں میں تہجد کے وقت کا ذکر اس کے فوراً بعد کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے، پھیر دے. اور کیوں کہ وہ بہت بڑی پینلٹی ہے. انہا سات مستقرم و مقامہ، وہ بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے بھی. یعنی جیکب آباد دنیا کا گرم ترین مقام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک دن کے لیے جائیں ریکریشن کے طور پر یو مائٹ انجوائے. فار چینج. ٹھیک ہے نا؟ تبدیلی. ہاں. اسی طرح جو صحت افزا مقامات ہیں ہمارے ناردرن ایریاز، وہ گرمیوں میں جائیں تو بڑے مزے کے ہیں، لیکن سردیوں میں جائیں تو اس کے اپنے مسائل ہیں. جب ویسے کچھ دن زیادہ ٹھہر جائیں. ہاں. تو وہاں یہ دونوں کے بارے میں یہ وضاحت آ گئی کہ جہنم تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بری ہے اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے بھی بری ہے، اور جنت تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی بڑی مزے کی ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی اس کا جواب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے. ہاں، یہ ہم کہا گیا کہ کل ما یابا بکم ربی،
اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا، یا تمہیں پکارنا، یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں کہ تمہیں پکارنا سے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے حجت تمام کرتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا راستہ، بلایا تھا اپنی طرف، تم نہیں آئے. دوسرا کیا ہے، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا. تو مکہ مکرمہ میں یعنی کچھ لوگ تھے کہ جو اللہ کو، خالص اللہ کو پکارنا چاہتے تھے، شرک سے بچنا چاہتے تھے، جن میں سے حضرت ورقہ بن نوفل انہی میں سے ہیں، حضرت زید، سعید ابن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، ان کے والد حضرت زید، یہ ان صدیقین میں سے تھے جو کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے، یا اللہ ہم صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا تو پھر عذاب آتا، لیکن اب چونکہ تم پکار کی رسپانس میں انکار کر چکے ہو، لہٰذا اب تم پر عذاب لازم ہو گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے اس بہت اہم مقام پہ، جو قرآن مجید کا اہم مقام ہے، اس کو ہمارے لیے آسان کیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. رحمان کے بندوں کی یہ 10 صفات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہمیں ہر کسی کو کم از کم اپنے اندر یہ خواہش ضرور پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر دے، اور اس کے لیے جتنی کوشش ہم کر سکیں وہ ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ 10 صفات ہیں جو ان بندوں کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اون کیا ہے یا اپنا کہا ہے. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.